السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، کیا واقعی؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، یا پھر میرجز آر سیٹلڈ ان ہیون بٹ سیلیبریٹڈ آن ارتھ۔ بارہا اتفاق ہوا اس جملے پہ غور و فکر کا، لیکن علم اور عقل دونوں ہی ناقص ہوں اور شعوری پختگی بھی میسر نہ ہو تو جواب کیسے ملتا؟ اللہ پاک نے تو ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب ظاہر ہے کہ امتحان کی ادائیگی کے لیے کچھ نہ کچھ اختیار تو دیا جاتا ہے نا، امتحان ہاتھ پاؤں باندھ کر تو نہیں لیا جاتا۔ تو ہمارا ہر عمل ایک آزمائش ہے، لیکن قربان جائیں اس اللہ کی رحمانی اور رحیمی پہ کہ اس عالی شان رب نے ہمارے لیے دی الٹیمیٹ گائیڈنس یعنی کہ ہدایت کاملہ دے کر رہنمائی بھی فرما دی کہ ہم نے زندگی میں پیش آنے والے معاملات سے کیسے نمٹنا ہے، اور نور علی نور کے مصداق سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، کسی خاتون سے نکاح کرنے کی 4 وجوہات ہو سکتی ہیں: اس کی دولت، اس کا حسن و جمال، اس کا حسب اور نسب، اور اس کا ایمان اور اخلاق۔ اور اگر تم ایمان اور اخلاق کی وجہ سے نکاح کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کتنی خوبصورتی سے طبقاتی تقسیم کی نفی کی گئی ہے۔ غریب اور دولت مند گھرانے میں کتنے نکاح ہو رہے ہیں ہمارے آج کے دور میں، اور اسی معاملے پہ ڈاکٹر شاہ احمد اللہ رحمہ سورہ حشر کی آیت کے ایک حصے کا حوالہ بھی دیا کرتے تھے: کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال صرف انہی کے درمیان میں گردش کرتا نہ رہ جائے جو تم میں دولت مند لوگ ہیں۔ ریت کی دیوار سے بھی کمزور ثابت ہوتے ہیں اس حدیث کے آگے ہمارے رسم و رواج اور ظاہری خاندانی برتری اور برابری کہ وہ بت کہ ہم غیر ذات میں رشتہ نہیں کرتے۔ تو محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم میں سے کتنے ماں باپ ہیں جو دین اور اخلاق پہ کاربند بچوں اور بچیوں کو اپنے داماد اور بہو بنانا چاہتے ہیں؟ اگر رشتے آسمانوں پر بنتے تو زمین پر کوئی میاں بیوی بے سکونی کی زندگی نہ گزارتے اور طلاقیں نہ ہوتی۔ اگر دولت اور اعلیٰ خاندان بہترین ازدواجی زندگی کی ضمانت ہوتی تو کبھی دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ قدر و منزلت رکھنے والے گھرانوں میں طلاقیں نہ ہوتی۔ اس لیے اولاد کے رشتے کا انتخاب کرتے وقت سب سے پہلے ماں باپ کو شعوری پختگی کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ نادانی میں کیے گئے فیصلے بہرکیف ایسی صورتحال سے دوچار کر سکتے ہیں جس کی کچھ عکاسی اس شعر سے ہو سکتی ہے: زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا اپنا طرز عمل کیا ہوتا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی بہت بڑے شہر کے بہت بڑے پوش علاقے، وہاں سے ایک رشتہ آ رہا ہو آپ کے بچے یا بچی کے لیے، اور دوسری طرف اسی شہر کے کسی اندرون شہر سے رشتہ آ رہا ہو بچے اور بچی کا، آپ پرائورٹی کس کو دیں گے؟ جبکہ دونوں بچے اور بچیوں کے اندر دوسرا بچہ جو ہو وہ دین کے اوپر زیادہ چلنے والا ہو۔ تو اللہ سے مدد مانگ کر اور نیت کو خالص کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو اپنا کر یہ فیصلہ کریں، انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔